الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں قرآن کے احکام عشرہ یا 10 کمانڈمنٹس زیر بحث ہیں۔ 10ویں حکم کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے غرور و تکبر۔ غرور و تکبر اپنے باطن میں کیا چیز ہے، اس کا ظہور کن صورتوں میں ہوتا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، اور پھر اس کے تحت قرآن مجید نے کن بڑے بڑے گناہوں کو نام لے کر ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی ذیل میں اب آخری چیز ہے غیبت۔ غیبت کرنے والوں کو فحبائش کی ہے کہ یہ انتہائی گناؤنا فعل ہے، یعنی انسان کے اندر جو تفوق اور برتری کی جبلت ہے وہ ایک باطنی احساس میں تبدیل ہوتی ہے، جس کو ہم غرور، تکبر، گھمنڈ سے تعبیر کرتے ہیں، اور پھر اسی کا ظہور کبھی دوسروں پر طعن و تشنیع میں ہوتا ہے، کبھی ان کا مذاق اڑانے کی صورت میں ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید نے تمسخر سے تعبیر کیا ہے، کبھی ان کے بارے میں برے برے گمان کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسی کی ایک شکل غیبت بھی ہے۔ غیبت کرنے والوں کو فحمائش کی ہے کہ یہ انتہائی گناؤنا فعل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ قرآن مجید نے اس جرم کے گناؤنے پن کو بیان کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی ہے۔ مردے کا گوشت کھانا بجائے خود قابل نفرت ہے، پھر وہ گوشت بھی اپنے بھائی کا ہو تو اسے کوئی شخص کس طرح کھانا پسند کر سکتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ وہ جب اپنے باطن کی بڑائی کا اظہار دوسرے کی برائی کر کے کرتے ہیں تو کتنے گھنونے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس پہ اگر غور کیجئے تو اپنی مدافعت سے اس کی بے بسی کی تصویر بھی نمایاں ہے، یعنی جو تشبیہ دی ہے کہ تم غیبت کرتے ہو تو گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ اس کو اگر اس کے اندر اتر کر دیکھیے تو یہ اشارہ اس میں ہے کہ جیسے مرا ہوا بھائی مزاحمت نہیں کر سکتا، مدافعت نہیں کر سکتا، اسی طرح جب پیٹھ پیچھے کسی شخص کی اس کو حقیر قرار دینے کے لیے برائیاں بیان کی جاتی ہیں تو وہ بھی اپنی مدافعت سے قاصر ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کی برائی اس کے سامنے بیان کرتے ہیں تو تبادلہ خیالات کا موقع ہوتا ہے، مدافعت کا موقع ہوتا ہے، وہ اپنا نقطہ نظر واضح کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بے بسی کے ساتھ ایک مردے کی طرح سامنے پڑا ہوا ہے، اور برائی کرنے والے، غیبت کرنے والے چیلوں اور گدھوں کی طرح اس کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اس میں اگر غور کیجئے تو اپنی مدافعت سے اس کی بے بسی کی تصویر بھی نمایاں ہے۔ قرآن نے اس تشبیہ کو پیش کر کے پوچھا ہے کہ تم جب اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یعنی کس کو؟ اس کو کہ اپنے مردہ بھائی کو سامنے اس کی لاش رکھ کے نوچنا شروع کر دو، اگر اس کو ایک گھناؤنی چیز سمجھتے ہو، اس کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اسی طرح کی ایک نہایت مکروہ اور قابل نفرت چیز غیبت کو کس طرح گوارا کرتے ہو۔ یہ تشبیہ اس پہلو سے ہے۔ قرآن مجید میں بعض چیزوں کو
ان کی غلطی واضح کرنے کے لیے اور بعض میں ان کا حسن نمایاں کرنے کے لیے اس طرح کی تشبیہات دی جاتی ہیں تاکہ انسان کی فطرت عقلی لحاظ سے اگر کسی چیز کی غلطی پر متنبع نہیں ہو رہی تو اس کے اس جمالیاتی پہلو کو سامنے رکھ کے متوجہ ہو، یعنی جمالیاتی پہلو حسن کے لحاظ سے بھی اور قبح کے لحاظ سے بھی۔ تو یہاں اس دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہے۔ یہ غیبت کیا ہے؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیبت اگر اتنی بڑی برائی ہے اور یہ انسان کے باطنی تفوق کا اظہار ہے اور اس سے مقصود اپنے بھائیوں کی تحقیر ہے اور یہ استکبار جیسے بڑے جرم ہی کے نمایاں ہونے کی ایک صورت ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یعنی کس چیز کو غیبت قرار دیا جائے گا؟ یہ غیبت کیا ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں، غیبت کے معنی کسی کی اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کے، یعنی لفظی اعتبار سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص موجود نہیں ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائی یا اس کی برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کے مفہوم ہی یہ بات داخل ہے کہ غیبت کرنے والا چاہتا ہے کہ اس کے اس فعل کی خبر اس کو نہ ہو جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے، یعنی یہ چیز گویا اس فعل کے لوازم میں سے ہے۔ جب میں کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرتا ہوں تو اگر میں اپنے باطن میں جھانک کے دیکھوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات اس تک نہ پہنچے، اس کو یہ معلوم نہ ہو، کیونکہ اگر یہ برائی اس لحاظ سے کی جا رہی ہے کہ دوسرے کو متنبع کرنا ہے یا دوسرے سے یہ درخواست کرنی ہے کہ میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا لیکن یہ خرابی ہے، یہ میرے سامنے آئی ہے، تم ان کو بتا دینا، تو یہ نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی۔ جس وقت کسی کا گوشت نوچنے کے انداز میں اس کی برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں تو اس میں یہ چیز آپ سے آپ شامل ہوتی ہے کہ غیبت کرنے والا یا برائی کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ یہ بات اسے معلوم ہو، یعنی اپنے دل کی بھڑاس نکال لی، دوسرے کی تحقیر کر لی، اس کو مخاطب کی نظروں میں گرانے کے لیے جو کچھ کرنا تھا کر ڈالا، اور اب یہ خواہش بھی ہے کہ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان میں رہے، یہ بات آگے نہ جائے۔ یہ ایک خواہش ہوتی ہے جو اندر چھپی ہوتی ہے اور اسی کا ظہور اس صورت پہ ہوتا ہے۔ اسی خواہش کی بنا پر وہ یہ کام اس کے پیٹھ پیچھے صرف ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو اس کے ہمراز و ہم خیال اور شریک مقصد ہوتے ہیں یا کم از کم ان سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ہمدرد ہوں گے جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے۔ یعنی اگر ذرا سا بھی احساس ہو کہ ان کی تو بہت دوستی ہے، بہت تعلق ہے، یہ بات تو ابھی تھوڑی دیر میں ان تک پہنچ جائے گی، تو پھر آدمی محتاط ہو جاتا ہے۔ اسی خواہش کی بنا پر وہ یہ کام اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی جس کی برائی کر رہا ہے اس کے پیٹھ پیچھے صرف ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو یا تو اس کے ہمراز و ہم خیال اور شریک مقصد ہوتے ہیں، یعنی وہ بھی یہی چاہتے ہیں، وہ بھی اس شخص کی برائی سننے ہی کو پسند کرتے ہیں، وہ بھی برائی ہی کے درپے ہوتے ہیں یا تحقیر ہی کے درپے ہوتے ہیں۔ جو چیز اس کو برائی کرنے پر آبادہ کر رہی ہے وہی ان کے باطن میں ان کو سننے پر آبادہ کر رہی ہوتی ہے، اور ایک طرح کی ہمدردی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے سامنے یہ راز فاش کر دیں گے، یعنی اس کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے ہمدرد ہوں گے جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے، اور اس کے سامنے یہ راز فاش کر دیں گے۔ یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو غیبت کے لوازم میں سے ہیں۔ اس سے آپ یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی کی اصلاح کے پیش نظر کوئی بات کسی سے کی جا رہی ہے، کسی کی برائی سے مخاطب کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے اور خیرخواہی کے جذبے سے اس کو متنبع کیا جا رہا ہے، کسی کی مدد حاصل کرنا مطلوب ہے کہ یہ بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم مل کر پہنچائیں، تو یہ سب چیزیں غیبت کی تعریف میں نہیں آتی۔
یعنی اس طرح کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات آدمی کو کوئی برائی بیان کرنا پڑتی ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں مشورہ کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں آدمی کو جانتے ہیں یا فلاں شخص آپ کے ساتھ کام کرتا ہے یا مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کے ہمسائے میں رہا ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیسا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پیٹھ پیچھے برائی کرنا پیش نظر ہی نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی بات بیان کی جائے گی تو اس کے بیان کرنے میں یہ چیز سامنے ہی نہیں ہوتی کہ کسی کی تحقیر کرنی ہے، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنے کے لیے آدمی یہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جگہ کسی جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے یا جرم کی تیاری ہو رہی ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا لوگوں کے خلاف کوئی اقدام ان کی جان مال آبرو کے خلاف ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص آگے جا کر ریاست کو، حکومت کو یا ذمہ دار لوگوں کو اس سے مطلع کرتا ہے اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کا نام سامنے آئے، اس لیے کہ بعض اوقات مجرموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ناگزیر ہو جاتا ہے، تو یہ چیز بھی غیبت کی تعریف پہ نہیں آئے گی۔ یعنی غیبت کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے اور اتنا بڑا جرم کیوں بن جاتی ہے۔ یعنی اس پہ نہ کوئی مصلحت پیش نظر ہوتی ہے، نہ اصلاح کا کوئی جذبہ پیش نظر ہوتا ہے، نہ کسی دوسرے کی مدد کرنا یا اس سے مدد لینا مقصود ہوتا ہے۔ وہ اصل میں صرف دوسرے کی تحقیر، اس کو کم تر قرار دینا، دوسرے کی نگاہ میں گرانا اور اس طرح اپنے دل کی بھڑاس نکالنا، یہ چیز ہوتی ہے اس میں۔ تو قرآن مجید نے اسی بنیاد پر اس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس فعل کا تجزیہ کیجئے، یعنی کون سا فعل؟ یہی کہ آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی اچھے محرک کے دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کی خبر نہ ہو، یہ ایک فعل ہے، برا فعل، گھناؤنا فعل، جس کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس کا تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں کہاں سے پھوٹا ہوا ہے۔ اس فعل کا تجزیہ کیجئے تو اس کے پیچھے بھی وہی استکبار چھپا ہوا نظر آئے گا جو انسانوں کو دوسروں کی تحقیر و تذلیل پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی جب تک کسی آدمی کے اندر اپنے بارے میں وہ جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ لا تزکو انفسکم، وہ چیز موجود نہ ہو، وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو ایک نوعیت کا استکبار ہی ہے جس کا ظہور مختلف صورتوں میں ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس پورے باب میں دیکھا کہ وہ چال میں ہوتا ہے، وہ چہرے مہرے میں ہوتا ہے، وہ وضع قطع میں ہوتا ہے، وہ لباس کے انتخاب میں ہوتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں برے گمان کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ ان کی ٹو میں رہ کر ان کی برائیاں تلاش کرنے کی صورت میں ہوتا ہے، اسی طرح وہ غیبت میں بھی ہوتا ہے۔ اس فعل کا تجزیہ کیجئے تو اس کے پیچھے بھی وہی استکبار چھپا ہوا نظر آئے گا، تکبر، یعنی جو ایک باطنی احساس ہے لیکن بہت بڑی بڑی برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ برائی بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے جس میں کوئی شخص ایک حق کے سامنے آ جانے کے بعد اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں بطر الحق سے تعبیر کیا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس سے اچھی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی تکبر کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں کی۔ جب ایک شخص نے یہ کہا کہ میں اچھا لباس پہننا پسند کرتا ہوں، اچھا رہن سہن پسند کرتا ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو فرمایا کہ ہرگز نہیں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ تکبر کیا ہے؟ تو فرمایا بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق سامنے آ جائے، آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے اور وہ اس کے مقابل میں اکڑ جائے۔ اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں، یعنی انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے مانا تو یہ تو گویا میں نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے میں غلط کاری تھا، میری رائے اتنی کمزور تھی،
اب یہ حقیقت مجھے بتائی جا رہی ہے، تو کیا میرے آبا اور میرے اعزہ اور میرے اساتذہ ایسے ہی گاؤدی تھے کہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکے؟ تو اس طرح کے بہت سے احساسات ہیں جو کبھی ذاتی تفوق، کبھی قومی تفوق، کبھی گروہی تفوق، کبھی فرقہ دارانہ تفوق کا باعث بنتے ہیں، اور پھر آدمی حق کا انکار کر دیتا ہے۔ اور جب وہ انکار کرتا ہے تو اس کے لازمی جذبے کے طور پر دوسرے کے لیے تحقیر کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ جس درجے میں بھی ظہور پذیر ہوگا، یہ دوسروں کے لیے اس احساس کو پیدا کرنے کا باعث بن جائے گا۔ اس فعل کا تجزیہ کیجئے تو اس کے پیچھے بھی وہی استکبار چھپا ہوا نظر آئے گا جو انسان کو دوسروں کی تحقیر و تذلیل پر آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور فرمایا ہے کہ اس معاملے میں ہر شخص کو اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ حجرات کی آیت 12 ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ سو اسے تو گوارا نہیں کرتے ہو، پھر غیبت کیوں گوارا ہو؟ تم اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کے ساتھ یہ احکام عشرہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ پھر بحث کو اس کی ابتدا سے ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی اخلاقیات کا باب ہے۔ اس کتاب میں پہلے یہ بتایا گیا کہ انسان کو جو اخلاقی وجود دیا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کا حادثہ اخلاقی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک الہام ہے جو اس نے ابتدائی سے انسان کے اندر کر دیا ہے، اور اس سے فجور اور تقوی اور حسن اور قبح کے درمیان انسان فرق و امتیاز کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس میں کچھ فلسفیانہ مباحث ابتدا میں کیے گئے کہ اس کا محرک کیا بنتا ہے، اس میں پیش نظر کیا چیز ہوتی ہے، یہ حادثہ کس طریقے سے اپنے نتائج اخذ کرتا ہے، وہ بحثیں کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید میں وہ کیا بنیاد ہے کہ جس کے تحت ہم بنیادی اخلاقیات کو متعین کر سکتے ہیں، اصل اصول کیا ہیں اخلاقیات کے۔ چنانچہ اس آیت پر بحث کی گئی، پھر اس کے تحت جو ضروری احکام دیے گئے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن میں خود قرآن مجید نے اطلاق کر کے دکھایا ہے کہ یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، یہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے حادثہ اخلاقی سے براہ راست تمہارے علم میں آتی ہیں، یہ عالمگیر صداقتیں ہیں، ان پر مبنی اب یہ اللہ کے احکام ہیں، یعنی ان میں کچھ فضائل ہیں، کچھ رذائل ہیں۔ وہ فضائل و رذائل اگرچہ بہت سے ہیں، لیکن بنیادی حیثیت ان میں ان 10 احکام کو حاصل ہے، احکام عشرہ۔ ان کو ہم نے پڑھا، اس کے بعد اب اس پر ایک تبصرہ ہے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ میں نے لکھا ہے، تورات کے احکام کی طرح یہ قرآن کے احکام عشرہ ہیں، یعنی جس طرح تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی ہدایت دی اور جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ الواح پر لکھ کر دی، اس میں یہ احکام عشرہ ہی تھے۔ تورات کے احکام کی طرح یہ قرآن کے احکام عشرہ ہیں، یعنی 10 کمانڈمنٹس ہیں۔ تمام اخلاقیات انہی 10 احکام کی فرع ہیں۔ اصول میں دیکھیے تو خود یہ احکام ان 6 چیزوں کی فرع ہیں جن کو اصل الاصول میں بیان کر دیا گیا ہے، لیکن آگے پھر اگر اطلاق میں دیکھیں تو جو کچھ بھی ہمارے ہاں برائی بھلائی کی باتیں کہی جاتی ہیں وہ انہی 10 عنوانات کے تحت لائی جا سکتی ہیں۔ تمام اخلاقیات انہی 10 احکام کی فرع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو کبائر الاسم والفواحش، یعنی بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے تعبیر کیا ہے، وہ انہی احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کچھ کبیرہ گناہ ہیں، یعنی بڑے گناہ ہیں،
تو قرآن نے اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑے جو گناہ ہیں وہ تو بتا دیا ہے کہ وہ شرک ہے، قتل ہے اور بدکاری ہے، لیکن جو کبائر الاسم والفواحش کی تعبیر اختیار کیا جگہ جگہ، یعنی وہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، خواہ وہ عام نوعیت کے ہیں یا فواحش کی نوعیت کے ہیں، تو یہ میں نے لکھا ہے کہ وہ انہی احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان میں کچھ مثبت باتیں کہی گئی ہیں، کچھ منفی باتیں کہی گئی ہیں، یعنی کسی چیز سے روکا گیا ہے، انسان رکا نہیں تو وہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، اس کی وہ پابندی نہیں کرتا تو وہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، اور یہ کیوں سمجھ لینی چاہیے؟ اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بڑی اہم بات کو متفرع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو کبائر الاسم والفواحش یعنی بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے تعبیر کیا ہے، وہ انہی احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اس خلاف ورزی کی سزا لوگوں کو قیامت میں بھگتنا پڑ سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ جو گناہ بھی ہوتے ہیں، جو غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جہاں بھی انسان سرکشی اختیار کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہے، لیکن قیامت میں جو نتیجہ نکلے گا وہ بہت کچھ کسر و جبر سے نکلے گا، یعنی انسان کے ہاں برائی کا بلائی کا تناسب کیا رہا، کس نوعیت کی برائیوں کا ارتکاب کیا، کس نوعیت کی بلائیوں کا ارتکاب کیا، کون سی چیزیں توبہ و استغفار کے بعد محو ہو گئیں، کون سی باقی رہیں، کہاں کیا ذمہ داری ابھی انسان پر عائد ہوتی ہے اور کہاں اللہ نے اس کو سبق دوش کر دیا، تو یہ جبر و کسر ہوگا، اس کے بعد ظاہر آخری نتیجہ نکلے گا۔ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اس خلاف ورزی کی سزا لوگوں کو قیامت میں بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ یہ پڑ سکتی ہے کہ الفاظ اس وجہ سے لکھے گئے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ نامہ اعمال میں چلے گئے، یہ گناہ قرار پا گئے، یہ اب میزان میں آئیں گے، ان کا جواب دینا ہوگا۔ کسر و جبر میں معافی ہو جائے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسر و جبر اس طرح نتیجہ خیز نہ ہو اور آدمی کو ان میں سے کسی کی سزا تھوڑی بہت بھگتنی پڑ جائے۔ ان میں سے بعض گناہوں کی سزا بہت سخت بھی بیان ہوئی ہے، مثال کے طور پر قتل کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کی معافی تلافی کی صورت نہ ہوئی تو آدمی کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا دی جائے گی، یعنی قتل کی سزا وہی ہے جو سزا کفر کی، شرک کی، اللہ کے معاملے میں استکبار کی سزا ہے۔ یہی بات شرک کے بارے میں کہی ہے، یہی بات بدکاری کا عادی ہو جانے والے لوگوں کو کہی ہے۔ چنانچہ وہاں بھی سورہ فرقان میں فرمایا ہے کہ یخلد فیہ مہانا، تو ان میں بعض گناہ بہت غیر معمولی ہیں۔ اس لیے یہ کہا کہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اس خلاف ورزی کی سزا لوگوں کو قیامت میں بھگتنا پڑ سکتی ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس معاملے میں متنبہ رہے، یعنی ان 10 احکام کے معاملے میں متنبہ رہے، ہر وقت یہ سامنے رہیں، ان کی خلاف ورزی سے بچنے کی صحیح کرے۔ اس کے لیے یہ 3 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ بتانا ضروری ہوا کہ یہ کبائر الاسم والفواحش ہیں، تو یہ اس لیے بتانا ضروری ہوا کہ ان کے کچھ نتائج ہیں اور اس پر کچھ چیزیں متفرع ہوتی ہیں، تو یہ 3 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ ان میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی اگر نادانستہ ہوئی ہے تو اللہ اس پر گرفت کرنے والا نہیں، یعنی ان میں سے بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ نادانستہ ہو گئیں، لیکن اصول کی حد تک یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ گناہ اسی وقت مواخذے کا باعث ہوگا جب وہ دانستہ یعنی جانتے بوجھتے کیا جائے، علم بھی ہو، اس کی غلطی بھی واضح ہو، اس کی شناعت پر بھی آدمی متنبہ ہو،
اس کے باوجود سرکشی اختیار کرے اور گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس کا قانون یہ ہے، یعنی اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر بلا ارادہ کوئی ایسی بات ہو جائے جو بظاہر تو ایک ممنوع فعل ہو، مگر اس میں در حقیقت اس ممنوع فعل کی نیت نہ ہو، تو اس پر وہ کوئی مواخذہ نہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت، محرک، فہم، علم، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جس میں بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی چیز کو سمجھے بوجھے ایک غلطی ہو رہی ہے، تو دنیا میں بھی معافی کی مثال قرآن میں موجود ہے، اور آخرت میں بھی اس کی توقع ہو سکتی ہے کہ اللہ مواخذہ نہ کریں، توقع ہو سکتی ہے۔ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں ایک حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ احزاب کی آیت 5 ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا اخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تم سے جو غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے، پیچھے ذکر ہے، اس کے لیے تو تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن تمہارے دلوں نے جس بات کا ارادہ کر لیا اس پر ضرور گرفت ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ سبحان اللہ، ایک جملے ہی میں ہر چیز بیان کر دی ہے۔ یعنی یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر کسی چیز کے پیچھے انسان کی نیت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، ارادہ نہیں تھا، یا اس کے شعور کی سطح پر وہ چیز موجود نہیں تھی، اس کے حالات نے وہ شعور اس کے اندر پیدا ہی نہیں کیا، اور غلطی ہو گئی، بڑی سی بڑی غلطی ہو گئی، تو اس پر اللہ گرفت نہیں کرتے، یہ ان کی عنایت ہے، ان کا کرم ہے۔ اس کا فیصلہ تاہم وہی کریں گے، یعنی یہ کوئی لائسنس نہیں ہے۔ ہر آدمی کو متنبہ رہنا چاہیے، اپنا علم بھی بڑھانا چاہیے، اپنا شعور بھی بہتر کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کمال عنایت سے فرمایا کہ اس پر گرفت نہیں ہے۔ دل کے ارادے سے، دل کے ارادے کا مطلب کیا ہے؟ انسان جانتا تھا کہ یہ میں ایک جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں، اور بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہوں، اس نے سوچ سمجھ کر دانستہ اس کا ارتکاب کیا ہے، تو فرمایا اس پر ضرور گرفت ہوگی۔ اب گرفت ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں اس کے لحاظ سے ہوگی، کسی پر زیادہ، کسی پر کم، کسی میں کثر جبر ہوگا، کسی میں یہ بھی نہیں ہو سکے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھے ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کے ہاں اعمال کی درستی کیسے ہو جاتی ہے، برائیاں کس طرح بھلائی میں بدل جاتی ہیں، معافی کے کیا قاعدے ہیں، قیامت تک اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ پہلی بات قرآن مجید نے واضح کی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ میں بھی مواخذے کی بنیاد انسان کا ارادہ ہے، یعنی اس نے واقعتاً وہ کام دانستہ کیا ہے، جانتے بوجھتے کیا ہے، کسی غلطی میں نہیں پڑا ہوا تھا، کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہوا، علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ جانتا تھا اور اس نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ دوسری یہ کہ ان احکام کی خلاف ورزی سے کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، یعنی یہ جو 10 باتیں بیان ہوئی ہیں، ان 10 چیزوں کے معاملے میں آدمی محتاط رہتا ہے، اور محتاط رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، اس بات کی پوری کوشش رکھتا ہے کہ وہ ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ دوسری یہ کہ ان احکام کی خلاف ورزی سے کوئی شخص اگر اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ یعنی یہ جو گناہ بیان ہوئے 10 کے 10، یعنی جو احکام بیان ہوئے اور جن کی خلاف ورزی سے کبائر الاسم والفواحش پیدا ہوتے ہیں، اگر کسی شخص نے اپنی زندگی اس طرح بسر کی کہ وہ ان کا ارتکاب نہیں کر رہا، لیکن چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ان کے لوازم مقدمات میں ملوث ہو گیا ہے،
ان کے بارے میں وہ احتیاط نہیں رہی کہ جس کو قرآن مجید اس طرح بیان کرتا ہے کہ لا تقربو، قریب بھی نہ جاؤ۔ ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ پاؤں پھسل گیا ہے، چھوٹے گناہ ہوتے رہے ہیں۔ اللہ کا کرم، اس کی عنایت یہ ہے کہ یہ ضمانت دے دی گئی ہے کہ اگر اپنے آپ کو ان بڑے گناہوں سے بچائے رکھا، ان کبائر الاسم والفواحش سے بچائے رکھا، تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ یعنی اگر توبہ کی توفیق چھوٹے گناہوں سے نہیں بھی ہوئی تو معاف فرما دیں گے۔ یہ اللہ کی بڑی عنایت اور بڑا کرم ہے۔ لیکن اگر چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد یا کچھ لوازم و مقدمات میں ملوث ہو جانے کے بعد وہ بڑا گناہ بھی کر دیا، یعنی چھوٹے گناہ ظاہر ہے کہ ان بڑے گناہوں کے ذیل ہی میں پیدا ہوتے ہیں، وہ کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ ورنہ چھوٹے اور بڑے سب گناہ اس کے اعمال نامے میں درج ہوں گے۔ یعنی اگر وہ اس میں ماخوذ ہو گیا، مثال کے طور پر زنا یا بدکاری کے مقدمات تک بات نہیں رہی بلکہ معاملہ آخر تک پہنچ گیا، اس سے پہلے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ کا خوف آ گیا، اپنے آپ کو روک لیا، تو اللہ تعالیٰ ان مقدمات و لوازم میں ملوث ہو جانے کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر اس کے بعد وہ بڑا گناہ بھی ہو گیا تو اب پیچھے سے جو کچھ ہوا ہے سب میں دھر لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بیان فرمائی ہے۔ ورنہ چھوٹے اور بڑے سب گناہ اس کے اعمال نامے میں درج ہوں گے اور اسے ان کا حساب دینا پڑے گا۔ بڑے گناہوں سے بچتا رہا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محض بچنے کی جدوجہد، بچنے کی سعی، بچنے کے لیے انسان جو تگ و دو کرتا ہے وہی چھوٹے گناہوں کی معافی کا باعث بنتی چلی جائے گی، وہ نامہ اعمال سے محو ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ارتکاب ہو گیا تو پھر پیچھے سے سب کے سب نمایاں ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ ارشاد ہوا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ نساء کی آیت 31 ہے۔ ان گناہوں سے بچو، وہی بڑے بڑے گناہ جن کا میں نے ذکر کیا، ان گناہوں سے بچو اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ سد ذریعہ میں جو ہدایات دی جاتی ہیں، مقدمات و لوازم کے معاملے میں جو احتیاط سکھائی جاتی ہے، پیغمبر جب یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے قریب بھی جانے سے احتیاط کرو یا چراگاہ کے کناروں پر نہ چرتے پھرو، اس میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں یہ در حقیقت چھوٹے گناہ ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ ان صغیرہ گناہوں میں بھی آدمی ماخوذ ہو جائے گا اگر اس کے بعد اس نے دوسری طرف چراگاہ میں منہ مار دیا، اور اگر اپنے آپ کو روکے رکھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں۔ تیسری یہ کہ جذبات سے مغلوب ہو کر اگر کوئی شخص ان میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے، یعنی اب گناہ ہو گیا، جذبات سے مغلوب ہو کر ہوا، اللہ سے سرکشی کر کے نہیں، جذبات سے مغلوب ہو کر اگر کوئی شخص ان میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے تو اسے توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ مزید عنایت فرمائی، یعنی ایک تو یہ تھا کہ بڑے گناہوں سے بچتا رہا، چھوٹے ہوئے، ایک یہ تھا کہ چھوٹے گناہوں کے بعد بڑے کا ارتکاب بھی کر لیا، ایک یہ ہے کہ جب ارتکاب ہو گیا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ تیسری یہ کہ جذبات سے مغلوب ہو کر اگر کوئی شخص ان میں سے کسی حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے تو اسے توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کر لی جائے، یعنی جیسے ہی کسی گناہ کی طرف انسان کی خواہش یا شہوت یا کسی اور جذبے کا ہیجان ختم ہو، فوراً اپنے رب کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ اس کے اوپر صرف انہی لوگوں کی توبہ کا حق قائم ہوتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔
یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا وہ یہ ہے کہ یہ میرے اوپر حق ہے میرے بندے کا، اگر وہ فوراً لوٹ آیا ہے، صورتحال سے نکلتے ہی، متنبہ ہوتے ہی لوٹ آیا ہے، گناہ کر لیا اس نے، تو میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے، میں نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر رکھی ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ ان لوگوں کی توبہ اللہ کے نزدیک کوئی توبہ نہیں ہے جو زندگی بھر گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ موت سر پر آن کھڑی ہوئی ہے تو توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں۔ یعنی دوسری بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر معاملہ یہ رہا کہ موت تک مؤخر کیا، جب بات واضح ہو گئی کہ اب تو جا رہے ہیں، کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا، تو اب توبہ توبہ۔ اسی طرح جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دینے والوں کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کفر پر بسر کرتا ہے، جانتے بوجھتے جو حقائق پیغمبروں نے ماننے کے لیے کہے ان کو نہیں مانتا، تو فرمایا اس کی توبہ بھی توبہ نہیں ہے، اگر وہ موت کے وقت تک اس انکار پر قائم رہے ہوں۔ اللہ نے توفیق دی اور انسان کے ہاں استکبار بھی تھا، کفر بھی تھا، لیکن وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آیا، موت تک اس نے اس کو جاری نہیں رکھا، جیسے کہ فرعون کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وہم کفار اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما۔ یہ نساء کی 17-18 آیات ہیں۔ ترجمہ ہے، یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ سو وہی ہے جن کی توبہ اللہ بڑی شفقت کے ساتھ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے برخلاف ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہیں، یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ پورا کا پورا قانون پوری وضاحت کے ساتھ سورہ نساء کی ان آیتوں میں بیان کر دیا۔ یہ 3 بات، توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت، یعنی اس میں دونوں انتہائیں بیان ہو گئی ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ وہ توبہ قبول کرے گا، دوسری صورت میں ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت کی یہ 2 صورتیں قرآن نے بالکل متعین کر دیں، یعنی پوری وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے، ایک بشارت اور دوسرے آخری فیصلہ۔ اس کے بعد صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن اس نے اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آ پہنچا ہو۔ اس صورت کے بارے میں قرآن خاموش ہے، صرف یہاں ہی نہیں اور بھی کسی جگہ کوئی بات نہیں کہی۔ یعنی یہ 2 انتہائیں ہیں، ان کے درمیان کی صورت کے بارے میں قرآن خاموش ہے، اور استاذ امام کے الفاظ میں یہ خاموشی جس طرح امید پیدا کرتی ہے اسی طرح خوف بھی پیدا کرتی ہے، یعنی یہ وہ بیم و رجا کے درمیان صورت بن جاتی ہے، اسی طرح خوف بھی پیدا کرتی ہے۔ اور قرآن حکیم کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ خوف و رجا کے درمیان ہی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے تو یہ کوئی عدم وضو کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں خاموشی ہی قرین حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ بندہ اس میں امید اور خوف کے درمیان ہی زندگی بسر کرے،
یعنی توبہ کرے، رجوع کرے، بار بار اللہ کی طرف جائے اس امید میں کہ توبہ قبول ہو جائے گی، اور اندیشہ ناک بھی رہے کہ پکڑا جا سکتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ذہن کبھی کبھی اس طرف جاتا ہے کہ اس امت کے اس طرح کے لوگ امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے، اس طرح کے لوگ، یعنی توبہ انہوں نے کر لی ہے، اپنی طرف سے درخواست پیش کر دی ہے، لیکن دونوں انتہاؤں پر معاملہ نہیں ہے، درمیان میں ہے، تو یہ توقع کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں شفاعت کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں، یعنی یہاں امید پیدا ہوتی ہے، اور یہی اصل میں اگر غور کیا جائے تو شفاعت کا دائرہ ہے، شفاعت توبہ کے بعد ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔